قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے کچھ الفاظ تلاوت کیے ہیں سرنامہ گفتگو میں۔ سورہ بقرہ کی 184ویں آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں بھی بیان فرمایا۔ یعنی جو آیت نمبر 183 ہے اس میں روزوں کی فرضیت بیان فرمائی، اور اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے کچھ مسائل بیان فرمائے۔ فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں۔ معدود کہتے ہیں گنی ہوئی چیز کو، اور معدودات گنے ہوئے دن، ایام معدودات 29 یا 30 دن، یہ اللہ رب الجلال نے انہیں گنے ہوئے دن کہا۔ اور گنے ہوئے دنوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، بڑی جلدی بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کل کی بات ہے، رمضان المبارک کی آمد، استقبال رمضان کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور آج ہم بیٹھے ہیں اسے الوداع کرنے کے لیے۔ چلو پتہ بھی نہیں چلا اور ماہ رمضان گزر گیا۔ ہمارا معاملہ کچھ ایسے ہے کہ جس طرح ہم جملہ امور زندگی میں بے حس ہیں، اسی طرح رمضان کے معاملے میں بھی بے حس ہیں، اللہ ماشاءاللہ سبھی نہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں مجھ سمیت، کہ ہم محسوس نہیں کرتے، سمجھتے نہیں کہ یہ مہینہ کتنی فضیلتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، کتنی رحمتوں والا ہے، کتنی نوازشات والا مہینہ ہے۔ ہم معمولی لیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اور محسوس نہ کرنے کی وجہ سے، بے حسی کی وجہ سے، اس کی فضیلتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابتدا سے پہلے جمعے سے رمضان المبارک کے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ بات ہوتی رہی بار بار کہ اللہ رب الجلال نیکیوں پر اجر، جو نظام اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے، وہ پورے سال کے کسی مہینے میں اور کسی دن میں نہیں۔ نیکیوں پر اجر کا جو نظام اللہ رب الجلال نے، بلکہ وہ رات کو جیسے بات ہو رہی تھی کہ جو پیکج اللہ تعالیٰ نے نیکیوں پر اجر کا، ثواب کا اس مہینے میں دیا ہے، وہ سال بھر کے نہ کسی مہینے میں نہ کسی دن میں۔ کہ ایک نیکی کرے بندہ تو 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی فرائض پر ایک فرض ادا کرے تو اس کا ثواب 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ملتا ہے۔ اور وہ جو معمول کا اللہ رب الجلال کا نظام ہے کہ ایک نیکی کرے بندہ تو اس کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، وہ پورے سال کا، وہ ایک معمول کا نظام ہے کہ جو بندہ بھی ایک نیکی کرے گا اسے ایک نیکی کا ثواب نہیں ملے گا، اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ قرآن مجید نے بار بار بیان فرمایا۔ تو وہ 10 کا ثواب ایک نیکی پر، اور رمضان میں وہ 70 گنا اور بڑھ گیا، تو ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہ اس مہینے کا خاصہ ہے۔ گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ من جاء بالسیئۃ، جو ایک گناہ کرتا ہے ایک ہی گناہ کی سزا ہے، اور ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر ہے۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کرنے کا ارادہ کیا، گناہ کے قریب گیا لیکن پھر رک گیا، وہ گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا پیکج
کوئی دے سکتا ہے؟ یہ اس امت کا خاصہ ہے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات رکھے ہیں۔ ہم نہ سمجھیں تو ہماری اپنی کم فہمی ہے، ہم استفادہ نہ کریں تو ہماری اپنی بے عقلی ہے، بے وقوفی ہے۔ چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انعامات ہمیں دیے ہیں، جو برکتیں ہمیں دی ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ امت مسلمہ یہ جس دور سے گزر رہی ہے، مجموعی طور پر بے حسی کا دور ہے، مجموعی طور پر، یعنی یہ صرف ہمارے پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا اسلام میں ایسے ہی ہے الا ماشاء اللہ، اور زندگی کے ہر شعبے میں ایسے ہی ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کو دین لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام لے کر آئے، جو پیغام ہمارے لیے لے کر آئے، یہ جو منشور حیات، زندگی کا جو منشور ہمارے لیے لے کر آئے، اس منشور کو اور اس نظام زندگی کو آج اس دور میں کس نے قبول کیا؟ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، اللہ ماشاء اللہ۔ اب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا، یعنی اس پر کوئی دوسرا قول نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ قرآن مجید انسانی زندگی کا بہترین منشور حیات ہے، کہ ہے کوئی اس میں دوسری رائے؟ کم از کم چلو پورے عالم انسانیت میں نہ صحیح، مسلمان تو اس بات کو مانتے ہیں نا، مسلمان تو تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو قرآن مجید نے دی، مانتے ہیں کہ نہیں؟ جو مسلمان اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یعنی اگر مسلمان یہ سمجھے کہ نہیں قرآن مجید سے بہتر بھی کوئی نظام حیات ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب سبھی مسلمان یہ تسلیم کرتے ہیں، مسلمان عوام بھی اور مسلمان خواص بھی، مسلمان رعایا بھی اور مسلمان حکمران بھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے والا نظام کس خطۂ ارض پر عملاً جاری ہے، یا کہاں زندگی قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق گزاری جا رہی ہے؟ کوئی ایک خطہ مجھے بتائیے کہ جہاں پر یہ نظام ویسے ہی نافذ ہے، نافذ العمل ہے، جیسے یہ نظام آیا ہے اور جیسا اس نظام میں فرمایا گیا ہے۔ پوری روئے زمین پر کوئی خطۂ ارض زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ملے گا جہاں قرآنی نظام نافذ العمل ہو۔ آپ کہیں گے نہیں سعودی عرب میں شریعت کا نظام ہے، سعودی عرب میں نفاذ شریعت ہے، وہاں شرعی نظام ہے، تو میں عرض کر دوں کہ وہاں بھی ایک محدود شرعی نظام ہے، یعنی ایک خاص سرکل میں، ایک خاص نقطہ نظر پر وہاں شریعت نافذ ہے۔ یعنی جرائم پر جو سزائیں دی جاتی ہیں، جو حدود جاری کی جاتی ہیں، وہ شرعی ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا وہ ہے جو شریعت نے بتائی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ وہیں کے حکمران، ان کی جو پالیسیاں ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، ان کے جو بزنس ہیں، جو کاروبار ہیں، جو معیشت ہے، اور جس طرح وہ جدت کی آڑ میں شریعت اسلامیہ کے خلاف چل رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے، وہ کسی پر بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ایک شہر بنا رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر، سعودیہ میں، سعودیہ کی جو سرحد اسرائیل کی طرف ہے، اس سرحد پر وہ شہر بن رہا ہے، اور اسے دنیا کا جدید ترین شہر کہا جاتا ہے۔ کافی حد تک بن چکا ہے، باقی بن رہا ہے، اور وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر بنایا جا رہا ہے۔
یعنی اس شہر میں وہ سب کچھ ہوا میں ہوگا، سفر بھی ہوا میں ہوں گے، گاڑیاں بھی ہوا میں چڑھیں گی. جدید ترین شہر بنایا جا رہا ہے اور اس شہر میں رہنے کے لیے ایک خاص طبقہ مخصوص ہے. یعنی ہر بندہ اس شہر میں نہ جا سکے گا نہ رہ سکے گا. مطلب جو کوئی اربوں خربوں والے ہوں گے وہ اس شہر میں رہیں گے، اور بے حیائی عیاشی کی جو آخری حدیں ہیں وہ سب کراس ہو جائیں گی اس شہر میں. اب یہ مملکت سعودیہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سعودی عرب میں بت باقاعدہ فروخت ہوتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، اور گھروں میں باقاعدہ مندر بنے ہوئے ہیں. سعودی عرب میں، الریاض میں اور دوسرے شہروں میں باقاعدہ بت خانے، مندر بنے ہوئے ہیں گھروں میں. علانیہ نہیں ہے، باہر پبلک میں. تو عرب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے. پوری دنیا پر توحید کا پیغام عرب سے پھیلا، اور اب عرب بھی شرک میں مبتلا ہے. عرب میں بھی اب شرک ہو رہا ہے، بلکہ جو دیگر عرب ممالک ہیں ان میں تو واضح طور پہ پبلکلی بھی مندر بنے ہوئے ہیں. دبئی میں پچھلے دنوں، پچھلے سالیوں سے پچھلے سال مندر کا افتتاح ہوا تھا. اب اس وقت پوری دنیا میں جو شرک کا سب سے بڑا مذہب ہے، دین ہے، شرک والا مشرکانہ دین، وہ ہندوازم ہی ہے نا. یعنی بت پرستی سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے. اور بت پرستی ہندوؤں میں ہے، مندروں میں بت پرستی کی جاتی ہے. سب سے بڑا شرک بت پرستی، اور عرب ممالک میں اب بت پرستی ہو رہی ہے. یعنی نہ کوئی عجم محفوظ رہا بت پرستی سے، اور نہ کوئی عرب محفوظ رہا بت پرستی سے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام توحید کا پیغام لے کر آئے. تو سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پر قرآن مجید نافذ العمل ہے؟ تو کوئی ایسا خطہ نہیں ہے. اور قرآن مجید ہمیں منشور حیات دیتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سلیقہ دیتا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر. اور ہمارے پاس بے شمار نظام ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہیں. اگر نہیں عمل تو اس نظام پر، جس نظام پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے، یعنی جہاں سے ہمیں فلاح ملنی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس سے ہم دور ہیں. باقی بے شمار نظام ہیں. میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جب کوئی اسکول میں بچے کو داخل کروانے کے لیے آتا ہے نا، وہ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں، بتا رہے تھے کہ جب اسکول میں داخل کروانے کے لیے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ نصاب کون سا ہے، آپ نصاب کون سا پڑھاتے ہیں؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ نصاب پڑھا رہے ہیں، یہ کتابیں ہیں، یہ ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو. تو کہتے ہیں آپ آکسفورڈ کا نصاب نہیں پڑھا رہے تو ہم کو اپنے بچے کو یہاں داخل نہیں کر پائیں. آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، آپ چونکہ وہ نصاب، اس یونیورسٹی کا، انگریزوں کا نصاب آپ نہیں پڑھا رہے تو ہم اپنے بچے کو یہاں داخل نہیں کروائیں گے. اگر وہ نصاب ہوتا تو ہم یہاں داخل کروائیں. اب وہ بھی ایک نصاب ہے، اور ایک ہمارا اپنا نصاب زندگی ہے، نصاب تعلیم ہے. اور جہاں اپنے نصاب کی بات ہوگی وہاں الا ماشاء اللہ کوئی بھی اپنے بچوں کو داخل کروانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ. یعنی جہاں یہ کہا جائے گا کہ بھئی ہم تو بچوں کو تعلیم قرآن و سنت کے مطابق دیں گے، ہم بچوں کو ویسے تعلیم دیں گے، ویسے بچوں کو پڑھائیں گے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، صحابہ کرام کے دور میں، اور اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ جو اسلامی نظام تعلیم ہے، ہم اس کے مطابق بچوں کو تعلیم دیں گے.
تو مجھے بتائیے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروانے کے لیے تیار ہوں گے؟ آج جتنی تعلیم ہے نا، جتنی تعلیم آج ہے اس سے پہلے نہیں تھی. یعنی جتنے ادارے، تعلیمی ادارے جتنے آج ہیں، کالج جتنے آج ہیں، یونیورسٹیاں جتنی آج ہیں، پہلے کسی بھی دور میں اتنی نہیں تھی. آج سے آپ 30-40 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو کہاں اسکول نظر آتے تھے؟ ہر گلی میں، ہر محلے میں کئی اسکول جتنے اب ہیں پہلے نہیں تھے، کالج جتنے اب ہیں پہلے نہیں تھے. تو تعلیم تو زیادہ ہوئی نا، لفظی اعتبار سے یا دیکھنے کے اعتبار سے تعلیم تو زیادہ ہوئی. تو نتائج اور ماحصل تعلیم، حاصلات تعلیم کہاں ہیں؟ یعنی جو نظام تعلیم جسے نعوذ باللہ دقیانوسی کہا گیا، یعنی قرآن و سنت کے نظام تعلیم کو یا مسلمانوں کے نظام تعلیم کو دقیانوسی کہا گیا، کوہن زدہ کہا گیا، پرانا نظام تعلیم کہا گیا. اس نظام تعلیم نے خوارزمی دیا دنیا کو، اس نظام تعلیم نے ابو علی سینا دیا دنیا کو، ابو الہیثم دیا دنیا کو، فارابی دیا دنیا کو. یعنی بے شمار سائنسدان، بے شمار طبیب، بے شمار ماہرین فلکیات، ماہرین ارضیات، ماہرین ریاضیات اس نظام تعلیم نے دیے پوری دنیا کو، جس نظام تعلیم کو پرانا دقیانوس کہا جاتا ہے. قرآن و سنت کا جو نظام، مسلمانوں کا جو نظام تعلیم ہے، تو وہ نظام تعلیم چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اس کے بعد جدید نظام تعلیم آ گیا، نیا نظام تعلیم آ گیا. تعلیم زیادہ ہو گئی تو اب نہ کوئی ابو علی سینا پیدا ہو رہا ہے، نہ کوئی خوارزمی پیدا ہو رہا ہے. اب وہ سائنسدان، وہ طبیب یا کسی بھی شعبے کے وہ ماہرین جو اپنے وجود میں، اپنی ذات میں ایک سند سمجھے جاتے تھے، اب وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ یعنی سائنس کے علوم تو اپنی جگہ، ادبیات کے علوم میں یا فلسفیانہ علوم میں بھی کوئی ایک قابل ذکر شخصیت اگر پچھلے 60 70 80 سال میں پیدا ہوئی ہے تو مجھے بتائیے. نہ کوئی علامہ اقبال پیدا ہوا، نہ کوئی قائد اعظم پیدا ہوا. یعنی پچھلے جو گزشتہ ادوار کے جو سائنسدان پیدا ہوئے وہ تو بہت پرانی باتیں ہیں نا. قریب ترین بھی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب پہلے جب یہ لوگ پیدا ہوئے یا اس نظام تعلیم نے جب لوگ دیے تب تعلیم تھی، تعلیمی ادارے کم تھے. اب تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم نہیں ہے. اور ہم تب تک اسی طرح پسماندہ رہیں گے، اسی طرح زوال پذیر رہیں گے، اسی طرح تنزل کا شکار رہیں گے جب تک ہم اپنی اس اصل سے دوبارہ نہیں جڑ جاتے جس اصل کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اس تنزل اور گراوٹ کا شکار ہیں. اور ہماری وہ اصل، وہ جڑ، وہ بنیاد، وہ قرآن و سنت ہے، وہ اسلامی نظام تعلیم ہے. ہمارا کوئی نظام تعلیم نہیں ہے. یہ میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں. جھوٹ بولتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں آپ کو جو بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ نظام تعلیم ہے، یہ پاکستانی نظام تعلیم ہے، یا یہ ہمارا کوئی نظام تعلیم اس وقت موجود نہیں ہے. جس سو کالڈ، جس نظام کے تحت یہ ہماری تعلیم چل رہی ہے نا، وہ کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، اور وہ ایک مغلوبہ بنا کر، ایک کھچڑی پکا کر اسے نظام تعلیم کا نام دے دیا. وہ کوئی نظام تعلیم نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کو آج تک پتہ نہیں، جانتی نہیں کہ ہمارے ملک میں تعلیم کیسی ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے. تو جب تک ہم اپنی اصل سے کٹے ہوئے ہیں، ہم ترقی کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. کبھی نہیں ہم علم کے میدان میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے، کیونکہ میری زندگی تعلیم و تدریس میں گزری ہے، تعلیمی اداروں میں گزری ہے، تو میں ببانگ دوہل واضح طور پر بلا خوف تردید، کیونکہ میرے پاس ثبوت ہیں
لہذا مجھے تردید کا بھی ڈر نہیں ہے کہ میری بات کو رد کرے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی جہالت، یہ نوٹ کر لیجیے گا جملہ، جتنی جہالت تعلیمی اداروں میں دیکھی ہے معاشرے میں اتنی نہیں دیکھی۔ تعلیمی اداروں سے باہر میں نے اتنی جہالت نہیں دیکھی جتنی تعلیمی اداروں میں دیکھی ہے۔ جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں نا وہ تعلیم کا مرکز ہوتے ہیں، وہاں جہالت نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اصول تو یہی ہے نا کہ بھئی جو تعلیم کا مرکز ہے وہاں جہالت کا کیا کام؟ اور اگر معاشرے سے زیادہ جہالت وہاں ہو جہاں سے معاشرے کی جہالت دور ہونی ہے تو پھر جہالت کیسے دور ہوگی؟ اور ایک اور بات میں عرض کر دوں، وہ بھی شاید آپ کی طبیعت پر گراں گزرے، لیکن ایسی باتیں اگر نہ کی جائیں اور یہ گرانی طبع نہ ہو تو بہتری کی بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ ایک یہ بات جو میں نے عرض کی، اور دوسری بات دین سے دوری۔ دین سے دوری جتنی ان لوگوں میں دیکھی ہے جو مساجد کے ساتھ منسلک ہیں، اتنی ان لوگوں میں نہیں دیکھی جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، میں وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو بندہ مسجد سے باہر ہے نا، جو مسجد میں نہیں آتا، وہ جیسا بھی ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، جیسا بھی ہے، اس کے اندر ہر وقت ایک خوف بہرحال موجود رہتا ہے کہ یار میں مسلمان ہوں، نماز مجھ پہ فرض ہے اور میں نماز نہیں پڑھتا۔ وہ ہر وقت ایک خوف کی کیفیت میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نماز پڑھوں گا، بس کل شروع کرتا ہوں، اگلے ہفتے اگلے مہینے شروع کرتا ہوں، مطلب وہ اس کیفیت میں رہتا ہے۔ اور جو نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ وہ اس کیفیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کیفیت جو خوف والی کیفیت ہے یہ ایمان کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، مومن ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ کوئی نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اگر وہ خوف کی کیفیت سے باہر نکل گیا تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ چلو میں تو اب نماز پڑھنے لگ گیا ہوں، مسجد میں آنے لگ گیا ہوں، روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں، تھوڑا بہت صدقہ بھی دینا شروع کر دیا تو میری تو اب خیر ہی خیر ہے، میری تو اب گرفت نہیں ہونے لگی، میں تو اب پکڑ میں نہیں آنے والا اللہ کی، اللہ یاد باللہ تعالی۔ تو ایسا ہوتا ہے، کوئی مانے گا اللہ تعالی۔ نمازیوں کے ذہن میں عام طور پر اللہ ماشاءاللہ، سب کی نہیں بات کر رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسجد میں آتے ہیں لہذا ہم دین کے بھی ٹھیکیدار ہیں، مسجد کے بھی ٹھیکیدار ہیں، اور ہم سے بڑا نہ کوئی متقی، نہ کوئی پرہیزگار، اور نہ کوئی عارف باللہ، اور نہ کوئی عالم۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ مسجدیں دین کے قریب کرنے کے لیے ہیں، اور دین کے قریب ہونا یہ نماز پڑھ لینا دین کے قریب ہونا نہیں ہے، روزے رکھ لینا دین کے قریب ہونا نہیں ہے، صدقہ و خیرات کر دینا، فرائض و واجبات ادا کرتے رہنا، تہجد پڑھ لینا، قیام اللیل کر لینا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، یا درود و سلام ہر وقت پڑھتے رہنا، یہ دین کے قریب ہونا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بندے کو دین کے قریب کرنے والی ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے پھر دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ معاملات درست ہوں، بندہ سچ بولنے والا ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، منافقت اس کے اندر نہ ہو، بغض و کینہ رکھنے والا نہ ہو، جذباتیت اس میں نہ ہو، خواہ بخواہ ہر کسی سے جھگڑا کرنے والا نہ ہو، اس کے لین دین کے معاملات درست ہوں۔ یعنی اپنی معاشرتی زندگی میں جو بندہ بہترین ہے وہ بندہ بہترین دین پر عمل کرنے والا ہے۔ اور اگر صرف نمازی ہے جھگڑالو ہے، صرف نمازی ہے
لین دین میں بے ایمانی کرنے والا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، بد کلام ہے، بد زبان ہے، وعدہ خلاف ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، تو یاد رکھیے اس کی نمازیں اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میں بالکل پوری ذمہ داری سے قرآن و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، وہ نمازیں ہلاک کریں گی اسے جن نمازوں سے اس نے دین پر عمل کرنا نہیں سیکھا۔ نماز یہ جو صف بندی ہوتی ہے، نماز ایک تربیت کا نام ہے۔ وہ میں نے عرض کیا بارہا، تقریباً ہر رمضان المبارک میں یہ بات کبھی ارادتاً اور کبھی غیر ارادی طور پہ ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ روز رمضان گزرا تو کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی روزے رکھے نے؟ تو بابا جی نے کی جواب دیتا کہ اب پتہ چلے گا کہ میں نے روزے رکھے ہیں یا نہیں۔ رمضان گزرنے کے بعد اب پتہ چلے گا کہ روزے رکھے ہیں یا نہیں۔ یعنی رمضان کا مہینہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، تو اگر کسی نے اس مہینے کے روزوں سے تربیت حاصل کی ہے، کچھ سیکھا ہے، تو اس کا مطلب اس نے روزے رکھے، یعنی اس میں صبر آیا، اس میں حوصلہ آیا، اس میں برداشت بردباری آئی، اس میں تحمل آیا، اس میں احساس پیدا ہوا بھوکے پیاسوں کی مدد کرنے کا۔ اگر یہ ساری چیزیں اس نے سیکھیں تو پھر اس نے روزے رکھے، اور اگر کچھ بھی نہیں سیکھا، کوئی تربیت نہیں لی، تو صرف بھوکا پیاسا رہا، روزے نہیں رکھے۔ اور یہی حال نماز کا ہے، یہی عالم نماز کا ہے کہ نماز میں صف بندی ہوتی ہے، اور صف بندی بتاتی ہے بندے کو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت اونچے منصب والا افسر ہے، کوئی بالکل چپڑاسی ہے، کوئی بھی مقام ہے معاشرتی طور پر یا مالی طور پہ یا سیاسی طور پہ یا علمی طور پہ، خواہ کوئی مفتی ہے خواہ کوئی بالکل بے علم ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ تربیت نہیں ہے؟ کبھی جس طرح مسجد میں نماز میں تم سب برابر ہو، اس طرح مسجد سے باہر بھی تم سب برابر ہو، وہاں کوئی کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی نامے بننے کی کوشش نہ کرے، مسجد سے باہر بھی نہ اپنے مال کی دولت جمانے کی کوشش کرے، نہ اپنے عہدے کی دولت جمانے کی کوشش کرے، نہ اپنے علم کی وجہ سے کسی کو مرغوب کرنے کی کوشش کرے۔ جسے اللہ نے جو دیا ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کرم ہے، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ تو اگر ہم نے دین کے ساتھ اٹیچ ہو کر بظاہر، یعنی نماز روزہ مسجد کے ساتھ اٹیچمنٹ کے باوجود اگر ہم نے دین نہیں سیکھا اور دین پر عمل نہیں کیا تو ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ دو لفظ ہیں، یہ بار بار بتائے جا چکے ہیں، پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مذہب ہوتا ہے، مذہب، اور ایک دین۔ ہمارا جو اسلام ہے یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، یہ دین ہے۔ مذہب جو ہے یہ اس دین کا ایک چھوٹا سا جز ہے، ایک حصہ ہے، یعنی ایک بڑا دائرہ ہے یہ دین کا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا دائرہ ہے جسے مذہب کہا جاتا ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ وضو کرنا طہارت کرنا، عبادات جتنی ہیں یہ مذہب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مذہب۔ اور باقی سب کچھ زندگی جو ہے وہ ساری دین ہے۔ اور قرآن مجید ہمیں دین سکھانے کے لیے آیا ہے، صرف مذہب سکھانے کے لیے نہیں۔ یعنی قرآن مجید ہمیں صرف نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آیا، صرف روزے رکھوانے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن مجید ہماری عملی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے آیا ہے۔ اور ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ مسجد تک محدود ہو جائے تو ہم دیندار ہو گئے اور دین پر عمل ہو گیا، یا نماز تک محدود ہو جائے تو دین پر عمل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو خدا را نمازی احباب خاص طور پر اپنی نمازیں بچائیں۔ اگر وہی بد کلامی رہی تو نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر معاملات ویسے کے ویسے چلتے رہے، درست نہ ہوئے، اخلاق نہ آیا، عادات و ادوار تبدیل نہ ہوئے تو نماز کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، فویل للمصلین،
نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے، جو لفظی ترجمہ ہے مصلی کا وہ ہے نماز پڑھنے والا، فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز سے پھر بھی غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں، دور ہیں۔ اب جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ کیسے نماز سے دور ہے؟ وہ ایسے نماز سے دور ہے کہ اس نے نماز سے سیکھا کچھ نہیں ہے، نماز سے تربیت نہیں لی، کہ جو کچھ مسجد کے اندر ہے اس کا عملی مظاہرہ مسجد سے باہر کرنا ہے، یہ ہے نماز۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔